بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آپ سب کو دیکھنے والوں کو انشاءاللہ یہ نیا سال بہت مبارک ہو، اور اللہ کرے کہ جو بھی کوتاہیاں ہم سے پچھلے سال ہوئی ہیں اللہ اس پہ ہماری درگزر کرے، مغفرت کرے، معافی دے ہمیں، اور یہ اگلا آنے والا سال جو ہے یہ تمام لوگوں کے لیے، تمام دنیا کے لیے، مسلم امہ کے لیے، خاص طور پہ پاکستان کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو کہ ہماری حفاظت پہ مامور ہے، سب کے لیے مبارک ثابت ہو انشاءاللہ تعالی۔ پچھلے سال میں بہت سے حادثات ہوئے، بہت سے واقعات ہوئے، بہت سی خوشخبریاں ہوئیں، بہت سی جدائیاں ہوئیں، سب ملا جلا سا ایک سال تھا، لیکن 2-3 چیزیں بڑی ہی عجب ہیں آنے والے سال میں، اللہ کرے کہ یہ بڑی مبارک چیزیں ہو۔ ایک تو غور فرمائیے کہ آج جمعے کا دن ہے اور آج پہلا دن ہے، اور یہ سال جب اختتام ہوگا تو بھی جمعے کا ہی دن ہوگا۔ 2 جمعوں کے درمیان میں مجھے تو کبھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ سوائے برکت کے اور کچھ بھی نہیں کرے گا، لیکن اگر اس کو ماضی میں دیکھیں تو 1965 اور 1971 65 اور 71 کے سال بھی 20-21 کے سالوں کے تقریباً برابر کے سال آپ کو نظر آتے ہیں۔ وہ بڑے اہم سال تھے پاکستان کے لیے اہم سال تو یہ بھی ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی یہ مبارک ثابت ہوگا۔ میں دل سے دعائیں ہیں، وہ ستارہ نویس جو ہیں وہ جیسے مرضی کہیں، لیکن یقین کیجئے خدا تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ آج اپنے ان علماء اکرام سے جنہوں نے ہمارے ساتھ سارا سال جو ہے وہ غم اور خوشی جو ہے وہ شیئر کی، آج ہم ان سے گفتگو کریں گے، ان کا پچھلا تجربہ، ان کا آنے والی امیدیں، سب پہ بات کریں گے۔ ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب السلام علیکم سر۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا کا کرم احسان، شکر۔ ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم خیریت سے السلام، آپ؟ الحمدللہ۔ اور ہمارے ساتھ جناب ضیاء اللہ شاہ بخاری ہوں گے ٹیلی فون پہ، ہمارے ساتھ جناب علامہ طاہر اشرفی صاحب ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور ڈاکٹر امجد ثاقب بھائی ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے اگر میں ابتدا کروں تو آپ نے پچھلا سال کیسا گزارا، کیا احساس کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ میرے بھائی بات تو یہ ہے کہ ہر لمحہ جو گزر جاتا ہے اس پہ اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ جس حالت میں بھی وہ سال گزرا، ہم رب کائنات کے ان احسانات کے مرہون منت ہیں اور اس کا حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اسی نے حکم دیا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر بجا لاؤ گے تو یقیناً میں تمہیں اور نعمتیں عطا کروں گا۔ شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شکر بجا لانے کا طریقہ صرف ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے شکر اللہ کہنے سے حق کے شکر ادا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ زبان کے ذریعے ہے، لیکن جو خداوند متعال نے آپ کو نعمتیں، صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، ان کو مخلوق خدا کی خدمت میں صرف کرنا، خرچ کرنا، استعمال میں لانا، یہ اصل میں شکران نعمت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو سال گزر گیا ہم اس پہ راضی ہیں۔ خداوند متعال کی طرف سے ہمیشہ رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی رہی ہیں۔ یہ ہم انسان ہیں کہ جو نافرمان ہیں، جو اپنے گناہوں کی وجہ سے ان تکالیف کا نشانہ بنتے رہے، وگرنہ اس کی ذات کی طرف سے سوائے لطف و کرم کے کچھ بہت بڑی علامہ والی بات کی نا، جینوئن علامہ والی بات کی۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو جتنا بھی وقت گزرا ہے پچھلے سال کا، اس میں مساجد کے اوپر بھی ایک بڑا زور آیا، مدارس کے اوپر بھی ایک بڑا زور آیا۔ اگلے سال کے لیے کیا امیدیں آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کے چینل کے توسط سے پوری امت مسلمہ کو بالخصوص اور عمومی طور پہ دنیا کے تمام افراد کے لیے نئے سال کی خوشیوں کا پیغام پیش کرتا ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک اس آنے والے سال کو امت مسلمہ کے لیے اتحاد کا باعث بنا دے، اور جو وبا پوری دنیا کے اوپر اس وقت چھائی ہوئی ہے ہمیں اس سے نجات بھی عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ سال جو گزرا، جس طرح آپ نے اظہار فرمایا، مساجد اور مدارس کے حوالے سے بڑا کڑا رہا ہے۔ کرونا کے باعث مساجد میں آنے والے نمازیوں کی تعداد میں ہم نے کمی دیکھی، اور بات کہتے ہوئے کتنا عجیب لگتا ہے ویسے ڈاکٹر صاحب۔ جی، اور وہ کمی خود ساختہ تھی، اور وہ ایک بہتر امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آنے والوں مساجد میں بھی آنے والوں کو اس کرونا کی وبا سے محفوظ رکھے۔ محفوظ رکھے۔ لیکن
وہ جو کمی تھی وہ مساجد کھلنے کے بعد بھی اس طرح پوری نہیں ہو پا رہی ہے جس طرح پوری ہونی چاہیے. ایک لمحہ دیجیے کہ میں طاہر بھائی سے بات کر لوں. طاہر بھائی السلام علیکم. السلام علیکم طاہر بھائی. ورحمۃ اللہ. طاہر بھائی پچھلا سال لوگوں کے لیے دنیا کے لیے جیسا بھی گزرا، آپ کی تو پانچوں ہم نے گھی میں دیکھی. کپتان کے پاس آپ ہو گئے، اسرائیل کا سکینڈل آیا، آپ نے ان کے چینل پہ جا کے ان کو اڑا کے رکھ دیا، اور وہ سکینڈل جو کہ ہو سکتے تھے پاکستان کے لیے آپ نے ان کے گلے پہ انگوٹھا رکھ دیا. کامیابیاں تو آپ نے بڑی انتہا کی دیکھی طاہر بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. بلال بھائی، اللہ کریم ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم جس حال میں ہوں اس اللہ کا شکر ادا کریں. اور پھر اس نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کم من عذابی لشدید. جب تم شکر ادا کرتے رہو گے تو میں بہت زیادہ نواز دوں گا، اور ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. بڑا سخت سال تھا، لوگوں پہ بڑی مشکلات آئیں. ہم بھی کرونا کی وبا ایک ایسی تھی، لیکن اللہ کریم کا شکر ہے. میں نے تو یہ جو منصب ہے، آپ کو علم ہے، آپ میرے بہت سی چیزوں میں رازدار ہیں، کہ شروع سے میں اس سے انکار کر رہا تھا، لیکن کچھ ایسے عوامل تھے جن کی وجہ سے قبول کیا. اور دعا ہے، اور میرے یہ دو ساتھی جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ نئی رویت ہلال کمیٹی میں، ان کا بڑا اہم کردار ہے پاکستان کی وحدت اور اتحاد کے لیے ہمیشہ. اور میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اور آپ نے بھی اس میں ہمارا بہت ساتھ دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانا ہے. اور وہ کیا ہے کہ ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء. تم زمین والوں پہ رحم کرو تاکہ آسمان والا تم پہ رحم کرے. جہاں اس وبا کے بعد بھی اب دنیا میں یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ ویکسین جو ہے یہ غریب ملکوں کو بعد میں ملنی ہے، جن کے پاس پیسے ہیں ان کو پہلے ملنی ہے، اور کس کو ملے گی کس کو نہیں ملے گی، کتنا نقصان ہوگا. وہاں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی مخلوق جو ہے، جو اللہ کا کنبہ ہے، ہم نے اس کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس نئے سال میں ہر فرد یہ عزم کرے کہ میں نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک سے کرنا ہے. اور اگر ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنے شروع کر دیں گے تو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. ہمیں اس نئے سال کو اس عزم کے ساتھ شروع کرنا چاہیے کہ ہم انسانوں سے، بلال بھائی، انسانوں کو انسانوں سے بچنا پڑ رہا ہے. یہ عجیب بات ہے. انسانوں کو درندوں سے نہیں بچنا پڑ رہا، انسانوں کو انسانوں سے بچنا پڑ رہا ہے. اور علماء کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علماء پہ بڑی ذمہ داری آ گئی ہے. ابھی آپ دیکھیں 2 دن پہلے جو مندر جلایا گیا کرک کے اندر، بھئی کس نے تمہیں اجازت دی ہے؟ یہ دین اسلام کو بدنام کرنے والے جو ہیں ان کے سامنے یہ جو آج آپ کے ساتھ علماء بیٹھے ہیں، مشائخ بیٹھے ہیں، یہ دینی رہبر بیٹھے ہیں، اور ان کا بہت بڑی ذمہ داری بڑھ گئی ہے کہ آگے بڑھ کے ہم نے اپنے وطن کو بھی بچانا ہے، اپنے دین کو بھی بچانا ہے، اپنی ملت کو بھی بچانا ہے. اور جو جس طرح ہمارے طاہر بھائی آپ کی بات کو بڑا کرتا ہوں، یہ آپ نے بڑی صحیح بات کی کہ وہ جو مندر والی آپ نے بات کی، یہ تمام علماء کرام جو ہیں یہ دنیا میں اور ہم میں پاکستان میں فرق یہ ہے کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں، ہم لوگ قائد اعظم کے ساتھ. ہم کہتے ہیں کہ جناب کسی کی بھی عبادت گاہ کو نقصان پہنچانا غلط ہے. یہ تمام علماء کرام جو ہیں، یہ کمال بات ہے، سب ایک پیج پر ہیں. یہ بڑی برکت کی بات ہے. ڈاکٹر امجد، آپ نے پچھلا سال لوگوں کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کی. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی لفظ جو ہیں ڈاکٹر امجد ثاقب وہ اس کے لیے کافی ہو سکتے ہیں یا قابل احترام ہو سکتے ہیں جتنا کچھ آپ نے کیا. اب جو نیا آنے والا سال ہے اس میں ایک نیا بوجھ شاید آپ کے کندھوں پہ پڑے کہ غریب آدمی تو یہ 6,000 3,000 یا 6,500 کی ویکسین لگوا سکتا ہی نہیں ہوگا. حکومت حالانکہ دے گی، فری بھی دے گی، اور ہسپتالوں میں جو ہے وہ آپشنز ہوں گی. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں کھانے کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ اب شاید آپ کے ذمہ میں ویکسین لگانا بھی شامل ہو جائے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب آپ کے ساتھ مخاطبت کا اعزاز ملنا ایک بہت بڑی بات ہے، اور آپ کے ساتھ ہمیشہ گفتگو کر کے اور طاقت ملتی ہے. اور آپ نے جن آج مہمانوں کو مدعو کیا ہے وہ بھی دین اور دنیا ہر اعتبار سے الحمدللہ منفرد اور جگانہ لوگ ہیں.
تو میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، آپ کو بھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو سال گزر گیا وہ تو گزر گیا، ماضی رونے دھونے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ ماضی سبق سیکھنے کے لیے ہوتا ہے کہ ہم جو نہیں کر سکے ہم یہ عہد کریں گے کہ اگلے آنے والے دنوں میں وہ کریں گے۔ تو جو قومیں یا جو فرد ماضی کی غلطیوں پر روتے دھوتے ہیں وہ پھر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو ہم نے جو کچھ کیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کیا، لیکن پھر بھی ایک تشنگی ہے کہ وہ کچھ نہیں کر پائے جو ہم کرنا چاہتے تھے۔ تو اب اسی تشنگی کو دور کرنے کے لیے پھر سے یہ دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور، اور یہ ایک امید اور ایک آرزو رکھتے ہیں کہ اگلے سال میں ہم اپنی کوتاہیوں کو دور کر سکیں اور زیادہ اچھا انسان بن کر لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ تیسری بات آپ نے جو فرمائی سر کہ یہ میں آج آپ کے الحمدللہ توسط سے یہ پورے اہل پاکستان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ 5-6 ہزار روپے آپ کہتے ہیں ویکسین، اگر کسی کے پاس نہیں ہوگی ویکسین ادا کرنے کی قیمت تو وہ 6,000 روپے ہم سے قرض حسن لے لے اور 500 روپے مہینے کے اعتبار سے سال بھر میں واپس کر دے۔ واہ واہ ڈاکٹر صاحب، یہ ایک دفعہ بات کو دہرا دیجئے کیونکہ یہ بہت سے کروڑوں لوگوں کے لیے آسانی کی بات کر دی آپ نے۔ جی دیکھیں، پہلا سال کا دن ہے اور آپ نے جیسے فرمایا جمعۃ المبارک ہے، اور پھر آپ کے سامنے یہ بات ہو رہی ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی جن لوگوں کے پاس توفیق نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، یا حکومت جن کے پاس نہیں پہنچ پائی، ان کو یہ آفر کرتے ہیں کہ وہ 6,000 روپے کی ویکسین لگانے کی ایک لمحے کے لیے بھی تذبذب کا شکار نہ ہو، ہم سے قرض حسن لے لیں اور اس کی رقم 500 روپے کے اعتبار سے پورے سال میں ادا کر دیں۔ اس سے بھی کم ادا کی جا سکتی ہے۔ تو وہ یہ پریشانی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی پہ کچھ بھی ہے وہ رب کا ہے، اور جو رب کا ہے وہ سب کا ہے۔ واہ واہ واہ، سلامت رہیے، واہ 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 واہ۔ تو یہ پیشکش ہے جی ہماری، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے ہمارے ادارے کو، حکومت کو اور دوست دے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کبھی بھی ختم نہ ہونے والا سلسلہ ہے، کیونکہ یہ مواقعات مدینہ کی روایت کا آپ کو تو علم ہے، آپ سے زیادہ کون محبت کرتا ہے اس روایت سے، یہ اسی کا ایک اگلا قدم ہے۔ ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ رہیے گا، واہ 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 واہ۔ بخاری صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے کیا خوبصورت بات کر دی کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ وہ 5,000 6,000 3,000 یا 7,000 کا انجیکشن نہیں لگوا سکتا، وہ آئے ہم سے قرض حسنہ لے۔ میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، دنیا میں جا کے گھومے پھریں، جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ دنیا جہان میں بیٹھی ہیں، ایک ملک ایسا نہیں ہے جہاں پہ اس وقت تک ایز آف ٹل ٹوڈے یہ اعلان ہوا ہو کہ ویکسین غریب ملکوں میں آنی بعد میں ہے، یہ ڈسکرپشن ہے، یہ امیر لوگوں کا کام ہے۔ لیکن کسی نے ذاتی طور پہ ایک شخص نے کہا ہو کہ کوئی فکر نہ کرے، غریب ہو یا امیر ہو، ہم دیں گے قرض حسنہ، آئے اور وہ لگوائے، یہ ہو یا نہ ہو میں تو اس میں بھی نہیں جاتا۔ یہ جو کمٹمنٹ ہے، یہ جو حوصلہ ہے، یہ خدا کی قسم میں آپ کو آج پہلے دن یہ جمعے کو یقین دلا رہا ہوں، یہ مدینے کی ریاست بن کے رہے گا۔ یہ ہماری زندگیوں میں نہ بنا تو میں بڑی حیرت میں مروں گا۔ بخاری صاحب، زندگی میں کبھی یہ سوچا نہیں تھا، میں نے نہیں کم از کم سوچا تھا کہ مدینے میں روزے کے دروازے بند ہوں گے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، نہ میں سوچ سکتا ہوں کہ خانہ کعبہ جو ہے یہ خالی ہوگا، میں نہیں سوچ سکتا تھا۔ میں جب سوچ رہا تھا کہ سب سے بڑا حادثہ 2020 کا کیا ہے، تو میرا ذاتی حادثہ یہی ہے کہ میں نے خانہ کعبہ کو، مدینہ منورہ کو تنہا دیکھا۔ شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی بات کہ ہمارا جو پچھلا سال گزرا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ نے ریاست مدینہ سے پہلے جو صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا اور آپ پر غم کے پہاڑ ٹوٹے، تو آپ نے اس سال کا نام عام الحزن رکھا تھا، جس میں چچا جان جناب سردار ابو طالب اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ان جیسی آپ نے ہستیوں کی شفقت جو تھی اور محبت تھی، جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلی جاتی ہے تو آپ نے اس سال کا، تو یقیناً یہ 2020 کا سال ہمارے لیے یہ عام الحزن کی حیثیت رکھتا ہے کہ بہت ساری شخصیات، اور ان میں سب سے بڑا غم ابھی جس کا آپ نے اظہار کیا ہے کہ حرمین شریفین کے دروازے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے دروازے، بیت اللہ شریف کے دروازے جو ہمارے اوپر یوں محسوس ہو رہا ہے کہ بند ہوئے ہیں، تو یقیناً یہ ہمارا بحیثیت ایک مسلمان بہت بڑا غم ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں
ہر غم سے اور ہر مصیبت سے جو نکلنے کے راستے اسوہ نبوی میں عطا کیے ہیں. اور میں آپ فرماتے ہیں صبر ضیاء، جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ کی آزمائش میں پورا اترتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور آگے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرتے ہیں پھر ان کے لیے بشارتیں میرے محبوب آپ عطا کر دیں کہ میں اللہ ان کے ساتھ وعدہ کر رہا ہوں کہ ان پہ میں اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دوں گا. اس لیے کہ الصبر ضیاء، یہ جو صبر ہے یہ تو روشنی کا نام ہے، امید کا نام ہے، اور یہ آئندہ زندگی میں انشاءاللہ کامیابیوں کی یقین کا نام ہے. ان النصر مع الصبر، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد تب آتی ہے جب بندہ صبر کر کے دکھاتا ہے. اور میں اس موقع پر ابھی ڈاکٹر امجد صاحب نے جو اعلان کیا، میں سمجھتا ہوں اس سے پوری پاکستانی قوم کا سر فخر سے انہوں نے بلند کر دیا ہے کہ الحمدللہ ایسے حکومت جیسے ادارے موجود ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کو ایسا سنوارا ہے. اور ریاست مدینہ کی یہ بنیاد ہے، یہ اساس ہے، حکومت جو ہے مؤخر سے یہ ریاست مدینہ کی جو روح تھی، آج اس روح پر میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک پرائیویٹ ادارے کے طور پر اگر اتنا بڑا کردار پیش کر دیا ہے تو یہ تو میں سمجھتا ہوں سرکاری اداروں کے لیے اور محکموں کے لیے ایک بہت بڑا مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے ان کا یہ اعلان. تو میں ان کے اس اعلان کا خیر مقدم بھی کرتا ہوں، ان کی تحسین بھی کرتا ہوں، ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس حکومت ادارے کو قیامت تک آباد رکھے اور اس طرح یہ کام اپنا کرتا رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کرتا ہوں آئندہ کے لیے ہمیں اللہ سے معافی بھی مانگنی چاہیے، دعائیں بھی کرنی چاہیے، اور کثرت سے درود شریف بھی پڑھنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ ہے کہ ہمک ویغفر لک ذنبک، کہ انسان جب درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ اس کے سارے غم دور کر دیتا ہے، ساری مصیبتیں ختم کر دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ خدمت خلق جو ہے، جس کی بھی بات علامہ طاہر اشرفی صاحب فرما رہے تھے کہ جب ہم اللہ کی مخلوق پہ ترس کھانا شروع کر دیں گے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا میں رواں ہوگا عرش بری پر. ہمیں اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی عوام کے لیے، ہمارے جو دکاندار ہیں، تاجر ہیں، ان کو اپنے اندر نرمی پیدا کرنی چاہیے. ریٹ کو اتنے بڑھا کر اور اس طرح استحصال کرنا، اس سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں. الخلق عیال اللہ، اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، جو اللہ کے کنبے کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اللہ اس کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. بے شک بخاری صاحب میرے ساتھ رہے گا. امجد بھائی مجھے پتا ہے آپ نے جانا بھی ہے، مجھے یہ فرمائیے کہ اگلا سال جو انشاءاللہ تعالی یہ جو اب سال شروع ہوا ہے، اس میں ذہنی طور پہ آپ نے کیا پلان کیا ہے کہ زیادہ فوقیت آپ کس بات کو دیں گے؟ ذاتی طور پہ ایک تو یہ فرما دیجئے، اور پھر بحثیت ایک ادارے کے کس چیز کو فوقیت ہوگی؟ دیکھیں جی، یہ میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ اگلا سال ایک تجدید عہد بھی ہے آج کا دن اس اعتبار سے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو ہم نے تو وہی کرنا ہے جو اب تک ہم الحمدللہ کرتے چلے آئے ہیں. تو زیادہ ڈسپلن سے، زیادہ کمپیشن سے، زیادہ محنت سے، کیونکہ ایک ایک لمحہ جو ہے یہ امتحان کا لمحہ ہے. ایک مسلمان اگر تدبر کرے تو وہ اس کو اس ہر لمحے کا کبھی نہ کبھی کسی بڑی ہستی کے روبرو جا کر اس کا جواب دینا ہے. تو ہم نے تو یہی سوچا ہے کہ اپنی حسن سلوک میں اچھا، برتاؤ میں اچھے ہو جائیں، دوسروں سے گفتگو میں اچھے ہو جائیں، دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں اچھے ہو جائیں، اور یہ جو رعونت ہوتی ہے، یہ جو غرور ہوتا ہے، اس سے بہت دور بچ جائیں. کبریائی تو ایک ہی ذات کو زیبا ہے، تو انسان کی تو خوبی ہی اس کی بندگی، اس کی عبودیت، اس کا انکسار ہے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ کسی بزرگ نے کہا کہ سب سے اچھی چیز علم ہے، لیکن علم سے بھی اچھا عمل ہے، اور عمل سے بھی اچھا اخلاص ہے، اور اخلاص سے بھی اچھا انکسار ہے. تو اسی چاروں درجہ بدرجہ چیزوں کے حصول کی کوشش کریں گے، بحثیت فرد بھی، بحثیت ادارہ بھی. اور پھر ہم نے، آپ کو علم ہے کہ ہم سب سے زیادہ مجبور اور ایسے لوگ جن کے پاس روزمرہ کے لیے زندگی کی گزارنے کے لیے مناسب پیسے بھی نہیں ہیں اور وہ فائنینشیل ایکسکلوژن کا شکار ہیں، تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بھکاری نہیں بننے دینا، ہم نے آپ کو عزت نفس سے اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے آپ کے ساتھ مواخات کا جو ہے نا وہ رشتہ وہ جوڑنا ہے. اس میں اضافہ کریں گے. آپ دیکھیں الحمدللہ اس وقت ہم 40 لاکھ خاندانوں کو یہ قرض فراہم کر چکے ہیں، تقریباً 2 کروڑ سے زائد افراد بنتے ہیں. تو اور زیادہ بڑھنا ہے ہم نے آگے. تعلیم کے شعبہ میں ہم نے کام کرنا ہے، صحت کے شعبہ میں آپ نے ایک نئی جہت دے دی ہمیں کہ بھائی اگر جو بھی پاکستانی ویکسین لگانا چاہتا ہے تو اس کو ہم نے اس صرف کمی کی وجہ سے وہ نہ سمجھے کہ کوئی ہمیں پیسے نہیں اور میں ویکسین نہیں لگا سکتا. تو یہ بھی ہم پوچھا پوچھا بستی بستی جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اور آپ کے توسط سے. تو یہ 2-3 چیزیں میں نے عرض کی ہیں کہ ہم انکسار کے ساتھ اور حسن سلوک کے ساتھ اور
حسن تدبیر کے ساتھ آگے انشاءاللہ ڈاکٹر امجد بہت شکریہ آپ کا. مجھے اندازہ ہے آپ مصروف ہے. امجد ثاقب آپ کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو ہاتھ پھیلانے سے پہلے پچھلے سال جو ہے ان تک رزق ان کا جو ہے وہ پہنچا دیا. طاہر بھائی آپ سے ایک ذاتی جملہ کہہ رہا ہوں, آپ سے ذاتی بات جاننا چاہ رہا ہوں, سب سے زیادہ غم پچھلے سال کس چیز پہ ہوا آپ کو, حالانکہ اللہ نے آپ کو بڑی کامیابیاں دی؟ بلال بھائی سچی بات ہے کہ جب یہ کیفیت دیکھتے ہیں نا ہم, یہ جو کرونا سے لوگوں کی معاشی طور کے اوپر جو بحران آئے, اور اس میں بہت سے واقعات ہیں, کوئی ایک نہیں ہے, تو وہ ایک غمناک کیفیت جو ہے بہرحال وہ پیدا ہوئی. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ملک کے اور دنیا کے بہت اہم علماء جو ہیں وہ گزشتہ سال علمی اعتبار سے جو مضبوط تھے, جن کے نام تھے, وہ گزشتہ سال چلے گئے. اور مجھے مفتی میں نہیں بڑے یاد آئے. میں اگر کہوں ممکن ہے میں آپ کو کیا عرض کروں, اور مجھے ایک شکوہ ہے کہ ان میں بہت سارے جو علماء اس دنیا سے گئے وہ کرونا کی وبا سے گئے, کرونا کے مرض سے گئے, اور وہ تھے جو لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ یہ کچھ نہیں ہے, ایسے یہ تو یہودی سازش ہے, یہ تو نصرانیوں کی سازش ہے. یہ بڑا غم ہے کہ ہم کب سمجھیں گے. اگر میرے کہنے پہ کسی بندے نے بد احتیاطی کر دی اور وہ اس کا نشانہ بن گیا تو میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہاں تو میں گزر ہی جائے گا کام, یہاں تو میں کہہ دوں گا وہ فلانے سے ملا تھا, فلانے سے ملا تھا, فلانے سے ملا تھا, میں خود اس سے گزرا. تو وہ مجھے بڑا اکیلے میں بیٹھ کے بھی میں سوچتا ہوں کہ ہم لوگوں کو کیا کر رہے, کس طرف لے جا رہے ہیں, اور وہ بڑے بڑے حضرات اس کا نشانہ بنے. پھر اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, ان کے گناہ معاف کرے. آمین آمین. یہ آپ نے بڑی اچھی طرف نشاندہی کی, بڑی اچھی طرف کی. ڈاکٹر راغب آپ اس بات کو کیسے بڑھائیں گے؟ یہ جو لوگ خود کہہ رہے تھے کہ کورونا ایک سازش ہے, ان کا خود انتقال اس بات سے ہوا, اور یہ کوئی ایک فرد نہیں ہے, افراد ہیں. اور انہی افراد میں سے ہمارے ایک بڑے محترم استاد اور والد صاحب کے دوستوں میں شمار ہوتے ہیں علامہ غلام محمد سیالوی صاحب, جو کونسل اسلامی ذاتی کونسل میں ہمارے ساتھ بھی تھے, ہم ان کے ساتھ تھے یہاں پہ. سیالوی صاحب ان کا بھی کرونا کی وجہ سے انتقال, اور بہت ہی علامہ غلام محمد سیالوی صاحب کا, اور وہ بالکل ابتدا میں, یعنی یوں کہہ لیجئے کہ رمضان کے آخری جو ہے نا قرآن فہم انسان تھے جی. اور مجھے اتنا دکھ ہوا کہ ان کے جنازے میں صرف 12 افراد تھے. اتنا مجھے اس بات کی مجھے اتنی تکلیف ہے, میں آپ کو مطلب بیان نہیں کر سکتا ہوں. میرے لیے جو ہے نا وہ روح فرسا وقت تھا. اور کراچی میں اکیلے, ان کی پوری فیملی لاہور میں, کراچی میں صرف ایک بیٹا جس نے اس میں جنازے میں شرکت نہیں کر سکے ان کے جنازے کے اندر. پھر ہم نے اپنے دائرے میں ان کے لیے ایک سیمینار کا اہتمام کیا اور تعزیتی ریفرنس کا اہتمام کیا. تو مجھے تو خاص طور پہ نا ان کے جانے کے اوپر بہت دکھ, غم, غصار, اور وہ ہر دکھ اور سکھ کے ساتھی والد صاحب کے ساتھ بڑا عرصہ انہوں نے کیا, کام کیا, بہت شریف النفس. تو یہ کرونا نے بڑے بڑے اجل علماء کو اور بڑی زبردست قسم کی شخصیات کو ہم سے جدا کر دیا. اور مفتی نعیم صاحب کی بات, میں ان کے پاس, ان کے جامعہ بنوریہ میں گیا, کراچی میں ان کے پاس, تو انہوں نے پھر اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ انہیں پورا مدرسہ دکھایا, اور مجھے انہوں نے اپنی تفسیر جو ان کے دائرے نے لکھی ہے وہ تحفتاً پیش کی. اور ان کے بیٹوں کے ساتھ میرا جرمنی کے اندر وقت گزرا ہے ایک ورکشاپ کے اندر. بڑے نفیس الطبع افراد اس کرونا کے نظر ہوتے ہیں. آپ اس بات کو کیسے بڑھائیں گے؟ دیکھیں, جہاں تک موت کا وقت تو مقرر ہے, بے شک ہے, لیکن علاج کا حکم بھی بے شک حکم خدا بھی ہے اور حکم رسول بھی ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے علماء ڈنائی کیوں کرتے رہے, خود بھی اس کا شکار ہوئے؟ بس میں سمجھتا ہوں کہ کیا کہہ سکتے, ظن بالمؤمن خیر, ہم خیر کی ہی توقع رکھ سکتے ہیں, لیکن واقعی علمی طور پر تمام مسالک کے جید علماء اس وبا کا نشانہ بنا ہے. قوم میں ہمارے کتنے علماء اس وبا کی وجہ سے دار بقا کی طرف جا چکے ہیں. اس کے علاوہ کراچی کی شخصیت علامہ طالب جوہری صاحب مرحوم کتنی بڑی علمی شخصیت تھی. خیر, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ
اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اب بھی کچھ لوگ ہیں جو اس ویکسین کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اور اس کرونا کے بارے میں کر رہے ہیں، تو یہ سب دیکھنے کے باوجود اب کہہ رہے ہیں اس کے اندر کوئی ایسی چیز، میری گزارش دس بستہ گزارش یہ ہوگی کہ ہمیں اس معاملے میں حسن ظن رکھنا چاہیے. کبھی جب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بیماری کی 3 قسمیں، ایک بیماری اللہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بنا دیتی ہے، ایک بیماری تمہارے درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہے، ایک بیماری وہ تمہاری موت کا سبب ہے. جی تو سوال یہ کہ موت نے تو آنا ہی آنا ہے، کیسے آئے، کب آئے، کہاں، تو لہٰذا انسان کو اس کے لیے تیار ہے. لیکن یہ بدگمانی ہے جب علاج کا حکم موجود ہے اور پھر شفا اللہ کی طرف سے ہے، فیضا مرض تو فہو یشفین، جب واضح طور پر یہ موجود ہے، نص قرآن موجود ہے، تو ہمیں یہ بدگمانیوں سے خود بھی نکلنا چاہیے، عوام کو بھی نکالنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے ایک مجموعی طور پہ بغیر کسی مسلک کی تفریق کے دیکھا کہ علماء نے بہت عرصے تک اس بات کو قبول ہی نہیں کیا کہ یہ وبا ہے. وجہ ایک تو یہ ساری دنیا نے قبول نہیں کیا، یعنی اس میں صرف علماء نہیں ہے، یعنی یہ وبا ہی ایسی تھی، چاہیے تھا نا، وبا ہی ایسی چیز ہے کہ انسان آج تک نہیں سمجھ سکے. جی اس وقت بھی کتنی دنیا ایسی بیٹھی، میڈیکل دنیا، سائنس کی دنیا، جو اس کو سمجھ نہیں پا رہی. جی اس کی آگے قسمیں سے قسمیں بنتی جا رہی ہیں لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہے. سوال اس وقت یہ ہے کہ جب خطرہ ہے، جہاں شبہ ہے، انسان جو شریعت جو کہا کہ مقام شبہ سے بچو، تو یہ بھی شبہ ہی ہو سکتا ہے اس کو میں ہاتھ لگاؤں تو اس میں یہ کرونا موجود ہے، احتیاط کر لو کیا عرض ہے. لہٰذا ایک چیز تو یہ ہے. دوسری بات جو آئی ہے کہ جو سال گزر گیا ہمیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس سے سبق سیکھنا چاہیے. جہاں تک آئندہ کا تعلق ہے، اس میں حضرت علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں جس میں ہم سب کے لیے پیغام ہے، کاش ہم اس کی طرف متوجہ ہو جائیں. ایک فرمان ان کا تو یہ ہے کہ ما من یوم یمر علی ابن آدم، کوئی بھی ایسا دن نہیں ہے جو ابن آدم پر گزرتا ہے مگر وہ اسے مخاطب کر کے چند باتیں کرتا ہے. ہر دن، یعنی آج گزر گیا تو گزر گیا. کہتا کیا ہے آج کا دن؟ ایک تو یہ کہتا ہے کہ انا یوم جدید، میں تیرے لیے آج بالکل نیو دن ہوں، نیا دن ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تیرے اوپر گواہ بن کے آیا ہوں، میں تیری ایک ایک حرکت کا گواہ اور شاہد بن کے آیا ہوں. کرنا کیا ہے تمہیں؟ فَقُلْ فِيَّ خَيْرًا، یہ جو چند گھنٹے میں تجھے ملا ہوں، ایک تو جو زبان سے بول، اچھا بولنا، خیر کی بات کرنا. دوسرا کیا ہے؟ وَعْمَلْ فِيَّ خَيْرًا، جو کام کرو وہ خیر کا کام کرنا ایک. اور پھر یاد رکھو اس کے بعد لن ترانی بعد ابدا، آج کے بعد تو مجھے نہیں دیکھے گا، تو روز قیامت آپ کا سامنا ہوگا اور میں تمہیں گواہی، تمہارے اوپر گواہ بن کے آؤں کہ تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. میں واپس آتا ہوں. یہ آج یہ اس امام کی اس بات کو گواہ بناتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو امریکہ کے اندر میسنجر RNA کی جو ویکسین ہے جو کہ بڑی مہنگی ہے، -87 ڈگری کے اوپر جاری ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے. ہم لوگ چائنا اور رشیا سے جو لے رہے ہیں، اور اس سے خصوصی طور پہ جو چائنا سے لے رہے ہیں، یہ ویکسین جو ہے یہ ٹریڈیشنل ویکسین ہے جس میں وائرس کو بالکل ڈیڈ کر کے آپ کو ڈالا جاتا ہے. اس سے زیادہ سیف ویکسین آج تک کائنات میں ایجاد نہیں ہوئی ہے. اور خدا کے واسطے کوئی بھی اس پہ منفی بات کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچ لے کہ آپ کے ایک جملے کی وجہ سے اگر ایک جان بھی چلی گئی تو پوری انسانیت کا ذمہ دار ہوگا. وقفہ لیجیے، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر امجد، آپ کی توجہ دلوا رہا ہوں. ابھی وقفے میں مجھے ایک شخص نے میسج کیا، اس نے کہا کہ ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب آپ ہی کے پاس یہاں بیٹھے ہوئے تھے، مجھے یقین ہے آپ کو یہ یاد ہوگا. تو آپ نے کہا کہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ محلے میں دکاندار کو جا کے پیسے دے دیں اور وہ جانتا ہے کہ کون زیادہ ضرورت مند ہے. تو آپ نے ایک خیال پیش کیا. اس خیال پہ میں ذاتی طور پہ کہہ رہا ہوں، اللہ سے معافی مانگ کے، جتنی کامیابی میں نے دیکھی ہے شاید ہی کسی نے دیکھی ہو کہ دکاندار کو جا کے پیسے دے دو اور اس سے کہو کہ تو جن کو ضرورت مند سمجھتا ہے ان سے تو پیسے نہ لینے، ان کو سودے دے دینے. ڈاکٹر صاحب یہ انتہائی کامیاب ماڈل تھا اور اس ماڈل کو ایکسٹینڈ کر کے مساجد تک میں لے کر گیا اور مساجد کے مولوی کو، میں نے محلے کی مساجد کے مولوی کے پاس مثال کے طور پہ آٹا رکھا دیا اور اسے کہا کہ تو جس کو چاہے دے. اس نے آخری دن مجھے آ کے کہا کہ جی 5 بوریاں میں آپ بھی رکھ لاں. ایمانداری کی حد دیکھیں، سب بانٹ دی. وہ جو میرے خیال میں ضرورت کا ایک پہنچانا تھا، وہ کمال آئیڈیا تھا جو یہاں بیٹھ کے آپ کو آیا. اب مجھے اس دوست نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ ڈاکٹر امجد ثاقب جو ہیں وہ کسی سے رابطہ کر کے یہ کام جو ویکسین کا ہے اس کو گلی گلی محلے محلے پہنچانے میں خود ہی کامیاب ہوں گے. لوگوں نے ان کے پاس کوئی نہیں جانا، انہوں نے لوگوں کے پاس جانا ہے. ڈاکٹر صاحب اتنی زیادہ
حسن اخلاق حسن زن لوگوں کا آپ کے ساتھ ہے، ڈاکٹر صاحب بوجھ محسوس تو نہیں کرتے؟ جی بالکل آپ نے درست کہا جی کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کی کرم کا شکر ادا کرتے ہیں، اور شکر ادا کرنے کا مطلب جیسے پہلے طالبان طاہر اشرفی صاحب نے فرمایا کہ شکر ادا کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے صرف کہ یا اللہ تعالیٰ شکر یا اللہ تعالیٰ شکر کی تسبیح کرتے رہیں. شکر ادا کرنے کا تو مطلب یہ ہے کہ جو نعمت ملی اس کو اور زیادہ خلق خدا کے لیے استعمال کیا جائے، تو اور زیادہ تحریک ملتی ہے اور زیادہ عزم بلند ہوتا ہے. یہ جو بات آپ نے فرمائی ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ رکھ دو کوئی پیمانہ ہو صحبہ میرے آگے، تو آپ سامنے ہوتے ہیں نا تو بہت اچھے سے خیالات آتے ہیں. تو وہ اس وقت سے بات چلی کہ جی ہم اپنے اپنے محلے کی جو ریٹیل سٹور ہے اس میں کہہ دیں کہ یہ لو بھائی 1000 2000 یا 10,000 روپے، تمہیں پتا ہے کہ آج روزانہ ایک دن کا آٹا خریدنے کون آتا ہے اور وہ آج نہیں ہی آیا تو کیوں نہیں آیا. تو یقین کیجیے کہ آپ نے جو اس وقت جو بات ہوئی تھی اس کو بہت سے لوگوں نے سنا اور بہت سے لوگوں نے اس پر عمل کیا، اور اگر یہ اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو جائیں تو پھر کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جو خدا نہ خواستہ کھانا نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے اس کو مشکل پیش آئے گی. تو یہ زندگی کے ہر مشکل میں یہ عمل آ سکتا ہے کہ ہم کہہ دیں کہ محلے کے میڈیکل سٹور میں جا کے کہ بھائی اگر کوئی ویکسین لینے آئے اور اس کے چہرے پہ یہ لکھا ہوا ہو کہ ویکسین کی قیمت ادا نہیں کر سکتا تو اسے مایوس نہیں لوٹانا ہم دیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات ہو سکتا ہے اس وقت لوگوں کو بہت سے دوستوں کو سمجھ نہ آ رہی ہو، لیکن یہ آپ کی بات اس لیے سمجھ میں آ رہی ہے کہ بہت سے ایسے لوگ، اور خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب پاکستان سے باہر لوگوں نے جو بہت سی ڈونیشنز مجھے ذاتی طور پہ بھجوائیں، اس میں آٹا چینی دال یہ الگ تھی. ایک وقت ایسا آ گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جناب میری طرف سے نا ماسک فری لوگوں کو دینے ہیں، تو آپ جا کے اس کو دکاندار کو کہہ دیں کہ جو بھی آئے ماسک مانگنے کے لیے 10 روپے کا ماسک اس کو دے دینا. یقین کریں وہ فون کر کے پوچھتے ہیں جی میرے ماسک ختم تو نہیں ہوئے، وہ آپ یہ نہیں پوچھتے، کچھ اور نہیں کرتے، میرے ماسک نہیں ختم ہوئے. یہ ایک جو سائیکل ڈاکٹر صاحب چلتا ہے، یہ کمال بات ہے. بخاری صاحب آپ نے جو ذکر کیا ظاہر ہے دل کی اثر گہرائیوں سے کیا، آپ کی آواز بھی بھر آئی. ڈاکٹر صاحب مجھے بخاری صاحب جو بہت زیادہ 20 جو ہے وہ اچھا لگتا ہے، وہ اس طرح سے لگتا ہے کہ 20 کے اندر جتنا بھی مشکل عذاب آیا اس میں جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں انہوں نے اپنی خیرات زکوٰۃ اور صدقات کا جو چینل کیا اس نے بڑے بڑے ترقی یافتہ ملکوں کو شرم دلا دی. نہ ہمارے ملکوں میں کوئی ہنگامہ ہوا، ہم غریب ملک ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں نا ہم غریب ملک ہیں، نہ ہمارے ہاں لوگوں نے سٹور توڑے، نہ لوگوں کے گھر میں ڈاکے ڈالے، نہ سڑکوں پر نکل کے ہم نے حکومت کے خلاف جلوس نکالے کہ میں نہیں مانتا کوئی نہیں گا. ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن مجموعی طور پہ بخاری صاحب جو امہ مسلمان ہے، جو امت ہے، جو اسلامی ممالک ہیں، خاص طور پہ جو پاکستان ہے، انہوں نے بڑی سوبرائٹی کا مظاہرہ کیا. میں وہ جو کنڈیم کرنا ہے میں نے علماء کرام کو، جو ہم نے ان کے ساتھ تجزیہ کرنا ہے، جو ان کو ہم نے دھکے لگانے ہیں، وہ اپنی جگہ وہ ہم کرتے رہیں گے. لیکن یقین کیجئے جب مجموعی طور پہ دیکھیں تو ہمارا کردار جو ہے وہ عالم اسلام میں نہیں، عالم دنیا میں ڈاکٹر بخاری صاحب بڑا بالا اور اعلیٰ رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یقیناً میں ہمیشہ بلال بھائی ایک بات ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ پاکستانی قوم، میں نے چونکہ بیرونی دنیا میں رہ کر 127 ممالک کے طلباء کے ساتھ تعلیم حاصل کی ہے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ علی وجہ البصیرت یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں بہترین اگر کوئی میں نے مسلمان قوم دیکھی ہے تو وہ پاکستان کی مسلمان قوم دیکھی ہے. من حیث القوم الحمدللہ. اچھا ہو سکتا ہے کسی کو برا لگے آپ کا جملہ، لیکن آئی لو یو، خدا کی قسم بالکل صحیح اور سچی بات ہے. اتنی سچی بات ہے کہ جتنا کہا جائے بالکل صحیح. یقیناً یہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. ساقی آپ نے دیکھا کہ پاکستانی قوم نے اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے بہت پیارا جملہ بولا ہے کہ پوری امت مسلمان کے اندر بھی سب سے بہترین کردار سخاوت کے اعتبار سے، سیرہ رحمی کے لحاظ سے اور خدمت خلق کے اعتبار سے پاکستان کے مسلمانوں نے جو کردار پیش کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی کہتا ہوں کہ ہمارے کپتان صاحب نے ایک بڑا تاریخی اقدام یہاں بھی اٹھایا ہے کہ تمام مسلمان ملکوں کی مساجد بند ہو گئی، وہاں پر نماز با جماعت ختم ہوئی، نماز تراویح میں قرآن نہیں پڑھا گیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان کے اندر ہماری سیاسی قیادت نے اس وقت جو موجود ہے، انہوں نے یہ بہت تاریخی اقدام اٹھایا
کہ تراویح کا اہتمام کیا، قرآن پاک ہر مسجد میں پڑھا گیا، اس کی برکت سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوئی ہیں، اور بہت ساری یہ مرض جو ہماری وبائی ختم ہوئی ہے پاکستان میں اس وقت، اس میں یقیناً یہ قرآن پاک کی تلاوت کا اور نماز با جماعت کا جو اہتمام اور مساجد کھلی رہی، یہ ان کی برکت بھی ہوئی ہے۔ اور تیسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ابھی بات ہو رہی تھی ویکسین کے اعتبار سے، میں یہ کہتا ہوں کہ علماء کرام کا یقیناً یہ ان کا شبہ نہیں ہے کہ وہ میڈیکل کے بارے میں آ کر، میں پاکستانی ڈاکٹر سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، محکمہ صحت سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو آگے بڑھنا چاہیے ویکسین کے بارے میں بڑے شرح و بس کے ساتھ پبلک کو، عوام کو، جس سے آپ یہ بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں سما ٹی وی کے اوپر، یہ سارے ہمارے جو چینل ان کو بھی کرنا چاہیے، اور ہمارا جو محکمہ صحت ہے خود ان کو آگے بڑھ کر، اور جو سینئر علماء کرام ہیں ان کو ساتھ بٹھائیں اور ان کو یہ ساری بریفنگ دینے کے بعد پبلک سے یہ کہلوائیں کہ یہ ویکسین جو ہے یہ حلال ہے اور یہ درست ہے، اس میں کسی نوعیت کا شائبہ نہیں ہے، جو شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں جیسے ابھی بات ہو رہی تھی علماء کی زبان سے پہلے یہ شبہات پیش کیے گئے، حالانکہ الحمدللہ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے اس وقت بھی بڑا یہ کھلے الفاظ میں یہ کہا تھا کہ ہماری جو حیثیت ہے الحمدللہ اسلام اتنی وسعت ہے، اتنی جامعیت ہے، جو ہر وبائی مرض کے بارے میں مکمل تعلیمات سے ہمیں آگاہ کر رہا ہے۔ نماز پڑھنے کے مختلف طریقے ہمیں اسلام نے سکھائے، مسافہ کرنا اگر سنت رسول ہے تو بوقت ضرورت مسافہ نہ کرنا یہ بھی سنت رسول ہے، یہ اسوہ پیغمبر ہے، تو یقیناً علاج کو اختیار کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، ہمارے اہل بیت اطہار کی سنت ہے، ہمارے خلفائے راشدین کی سنت ہے، صحابہ کرام کو اسوہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے ان چیزوں سے خواہ شکوک شبہات بڑی ہی زیادہ مثبت بات کی ڈاکٹر راغب، بڑی ایمانداری سے، یہ بڑی ایمانداری سے آپ مجھے اس بات کا جواب دینا۔ ویسے آپ کو میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں بڑی ایمانداری سے، آپ ساری باتیں ایمانداری سے کرتے ہیں۔ ہم نے واقعی مساجد بند نہیں کی، یہ کپتان کو اس کا اجر اور ثواب اللہ دے گا، وہ فیصلہ کر سکتا تھا اور پھر آپ کو کرنا پڑتا، اس نے محدود کیا، بند نہیں کیا۔ بہت سے اسلامی ممالک میں مساجد بند ہو گئی، اذانیں بند ہو گئی، یہاں پہ اللہ کا شکر ہے نہیں ہوا، یعنی کہ یہاں پہ تو اذانیں ایکچولی زیادہ ہونے لگ گئی تھی، اس کے اوپر بھی ایک بحث شروع ہو گئی کہ وہ زیادہ ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہے۔ لیکن یہ جو ماحول پیدا ہوا علماء کرام کا، میں اس میں کریڈٹ یہ دیتا ہوں کہ کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ سوئچ آن آف نہیں ہو سکتا کہ ایک دفعہ اور وہ کہے جی ہو گیا، ایسا نہیں۔ علماء نے سیکھا ہے، علماء نے تربیت لی ہے، علماء نے ماسک کے فائدے بھی سنے ہیں، سیکھے ہیں، ان کا پیچھے بیولوجی کا بیک گراؤنڈ نہیں تھا اور وہ آگے بڑھے ہیں۔ آج کیا یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ علماء کو یہ مشورہ دیا جائے کہ اب ویکسین آنے والی ہے، اس کے اوپر ذمہ داری سے اور ریسرچ کرنے کے بعد بات کریں، اس سے پہلے یہ واٹس ایپ پہ اور ان گروپوں پہ جو میری طرح کے جاہل لگے ہوئے ہیں ان سے معافی بھی مانگ لیں آپ پلیز۔ جی بلال بھائی، میں اللہ شاہ بخاری صاحب کی بات کو آگے چلاؤں گا کہ جو انہوں نے بات کی کہ مساجد بند نہیں ہوئی، آپ یہ دیکھیں اس میں تاریخی کردار رہا ہے صدر پاکستان کا ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا، کہ انہوں نے 4-5 گھنٹے کی علماء کے ساتھ مسلسل میٹنگ کی، زوم کے اوپر تمام صوبائی ہیڈ کوارٹر سے رابطے میں رہے، اور انہوں نے جو 20 نکاتی ایجنڈا تیار کیا یہ ان کا نہیں تھا، یہ علماء نے جتنی بھی تجاویز دی ہیں وہ انہوں نے مرتب کی، خود لکھتے چلے گئے، اور پھر اس کے بعد جب پوری میٹنگ ختم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ 20 باتیں ہیں جو کہ آپ علماء نے کہی ہیں اور میں انہیں ری رائٹ کر کے ریپروڈیوس کر رہا ہوں۔ تو جو 20 نکاتی ایجنڈا تیار کیا گیا تھا وہ علماء کی طرف سے ہی ان کے نکات تھے جو چینلائز کیے گئے، بنائے گئے، اس کے بعد پھر مساجد کے اندر اس کو نافذ کیا گیا، چلایا گیا، اور الحمدللہ مساجد نے اس پیک کے زمانے میں اپنا کردار ادا کیا، اور آئندہ بھی مجھے امید ہے کہ علماء کرام یقینی طور پہ انہیں سائنس کے ساتھ شدھ بدھ ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ وہ بیسک سائنسی علوم جن کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہے، جن کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے، اور جن کا تعلق انسان کے رہن سہن کے ساتھ ہے، ان بیسک علوم کے اوپر انہیں یقینی طور کے اوپر معلومات بھی ہونی چاہیے، اور جب کبھی بھی اس کے حوالے سے معاملہ کوئی پیش آئے تو سمجھنے کے بعد اس کو بات کریں۔ آپ نے بالکل بجا کہا، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ واٹس ایپ کے اوپر کس نے میسج کیا ہے، بس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس کے خلاف آیا ہے، کس کے حق میں آیا ہے۔ اگر میں بھی اس کے خلاف ہوں تو میں نے لوڈیاں ڈالنی ہے، اور نہیں لوڈیاں نہیں ڈالنی، میں نے اس کو 100 بندوں کو سینڈ کرنا ہے، میں نے اس کو آگے پہنچانا ہے۔ اب یہ چاند کے مسئلے کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگوں نے ریپروڈیوس کی یہ چیزیں، لکھنے والے 4-5 بندے تھے، انہوں نے لکھ دیں، اور وہ پورا کا پورا واٹس ایپ
اس سے بھرا ہوا ہے. یہ بات علماء کو پتہ چلنی چاہیے, یا علماء نہ بھی ہوں, جو بھی مذہبی رنگ رکھنے والے لوگ ہیں, کہ بات کو بغیر تحقیق کے آگے نہیں چلانا. ان فاسقم بنبائن فتبینوا, واٹس ایپ کے اوپر فیس بک اور واٹس ایپ اور ٹویٹر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو ریپروڈیوس ہو رہا ہے مٹیریل وہ فاسق کی خبر ہی ہے. میں یہ معافی مانگ کے نا اپنے ان علماء کرام کو گواہ بنا کے ان لوگوں سے جو کہ بڑے بڑے, ظاہر ہے ان کے اچھے اچھے لباس ہیں, مذہبی لکس ہیں, اور وہ بھی کرتے ہیں, مختلف چیزیں کرتے ہیں, لاہور شہر یا لاہور شہر کے باہر بڑے بڑے لوگ ہیں جو کہ کبھی ثنا مکھی کے بارے میں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طب نبویہ یہ فلان, اور خدا کے واسطے اب وہ پتہ چل رہا ہے کہ اب وہ نہیں اپنی مارکیٹ, جب وہ کرائمیکس پہ تھا نا کووڈ, تو وہ تھوڑے سے دب گئے تھے کیونکہ ان کے پاس کوگو بھی نہیں تھا. اب وہ کووڈ تھوڑا سا اور شکل بدلی, اب وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تو اس کا جناب علاج ہے, میں بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ نے کیسے کرنا ہے. اور وہ 50 لوگوں کے مجمع میں بیٹھ کے جب وہ بات کرتے ہیں تو ان میں سے 5 لوگ بیماری سے مر جاتے ہیں, وہ ان کا کچھ نہیں کر سکتے. یہ معافی کے ساتھ خدا کے واسطے حضور ایک ڈاکٹر صاحب یہ بہت بڑی بیماری ہے, لیکن یہ میں آپ کو بات جو ہے نا, یہ میں آپ کے ساتھ ادب سے بات کہہ سکتا ہوں نہ تو ہم نے آپ کو کرٹیسائز کرنا چھوڑنا ہے, انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی نہیں چھوڑنا, اور ہم نے آپ کی ہر بات کو چیلنج بھی کرنا ہے, کیونکہ یہی جو چیلنج ہے نا, یہ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, اور میں یہ بات پورے دل کے اثر گہرائی سے کہہ رہا ہوں, یہی اختلاف میری ہمیشہ تعلیم کا ذریعہ بنا ہے. میں نے انہی باتوں سے سیکھا ہے کہ ریئیکشن کیسے ہوتا ہے, انالیسس کیسے ہوتا ہے, اور جتنا صبر, میں پھر کہہ رہا ہوں, یہ نہ کوئی سمجھے کہ علماء بیٹھے تو میں کہہ رہا ہوں, جتنا صبر اور استقامت میں نے علماء کرام میں دیکھا ہے, مجھے آپ ریاست کے یا دنیا کے کسی ایسے طاقتور آدمی سے دکھا دیں جس کے پاس 50 لوگ بیٹھے ہوں اور وہ ایک فرعون کی حیثیت نہ کرتا ہو. یہ اپریسیشنز ہیں جو کہ ہم نہیں کبھی کرتے, لیکن ان باتوں سے ہمارے معاشرے میں ایک بہت مثبت سبق جو ہے وہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. جو مثال کے طور پہ ڈاکٹر الوی صاحب سے بھی پچھلے دنوں ملاقات ہوئی, ہم نے ان کو بہت سادہ پایا, سادہ چپل, سادہ شلوار قمیض, اور وہ جو دل میں بات آئی کھٹا کھٹا کر دی, لیکن ان کو اپنی مسز کی طرف سے بھی بڑی سپورٹ ہوتی ہے اس معاملے میں. بڑے سکسیسفل ڈاکٹر ہیں وہ کراچی کے, وہ سب کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ جو نوٹس بنانے والی عادت ہے نا ڈاکٹر صاحب, یہ ڈاکٹروں کی عادت ہوتی ہے. پہلے سنیں, نوٹس بنائیں, تجزیہ کریں, اور پھر اس کو ایک سٹیٹس بنائیں. آج آنے والے سال میں آپ علماء کو کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیے, میں عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلے جو سوال اور جواب کا عنوان ہے وہ تو قرآن کریم نے ہی حکم دے دیا, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. نہیں جانتے تو جو صاحبان علم معرفت ہے ان سے پوچھیے. علماء جو ہیں وہ تو بیٹھے اسی لیے ہیں کہ جو چیزیں آپ کو آتی ہیں بتائیں, اور علماء اس بات کا برملا اعتراف کر لیتے ہیں, جو نہیں جانتے کہتے بھی مجھے پتہ نہیں ہے. ایک سیکنڈ رک جائیے گا, میں معافی کے ساتھ ایک سیکنڈ رک جائیے گا, میں آپ کا وقت لے رہا ہوں. حضرت ایک جگہ پہ ہم جا رہے تھے اور وہ امام رضا کا روضہ تھا, تو ہمارے ساتھ ایک بہت بڑے عالم دین جو تھے وہ بھی ساتھ تھے, اور ہمیں بڑی جلدی تھی, سیکیورٹی کلیئرنس کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے, کافی سارے لوگ تھے. تو ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی بوڑھی سی زمین کے اوپر, اس نے چٹکی بجا کے اس عالم دین کو نہ بلایا, چٹکی بجا کے. یہ کتنی بدتمیزی کی بات تھی. وہ چلے گئے وہاں پہ, وہ وہاں پہ 20 منٹ لگا کے جب آئے تو میں نے ان کو آرام سے پوچھا, میں نے کہا شاہ صاحب بڑی زیادتی کی ہے, سارے لوگ انتظار کر رہے تھے. انہوں نے رک کے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مجھے پتا ہے کیا کہا, انہوں نے کہا یہ ہے جڑا امامہ ہے نا, اے میں اس لیے لیتا ہے, اس عورت لیے لیتا ہے, اے تاڑیاں خدمتاں لیے نہیں کیتی ہویا. وہ وہاں پہ سوال پوچھنا چاہ رہی تھی, یہ امامہ اس کا مطمئنہ ہے کہ یہ اس کے سوال کا جواب دے, تمہارے پروٹوکول کے لیے ہمارے جو تعلیم و تربیت ہی سوال کا جواب دے سکتا ہے, وہی دے سکتا ہے, کسی اور کو نہیں کہا اس نے. ایگزیکٹلی ہمارے خاص طور پر جو تعلیم و تربیت کا سسٹم ہے, نعیم صاحب تشریف فرمائے ہیں, جب ہمارا اجتہاد کا معاملہ شروع ہوتا ہے تو اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ اس مجلس سے موجود ہر شخص جو ہے جو خود مجتہد ہے وہ سوال کرے گا, سوال کا جواب دے کے اسے مطمئن کر لیا, استاد نے تو کر لیا لیکن آگے چلے گا. تو یہ بحث و سوال جواب تو اپنی جگہ پر. معاملہ اس وقت جو توقع رکھی جاتی ہے نا کہ ایک مولوی انجینئر بھی بن جائے, مولوی ڈاکٹر بھی بن جائے, مولوی جو فلاں بھی بن جائے. پاکستان کا مولوی واقعا ایسے ہی بھی بن جائے. میں کہتا ہوں مولوی پاکستان کا ہے ہی ایسے. ہم وہ کہتے ہیں نا جنرل فزیشین والی بات ہے, جو کام ہم نے نہیں کرنے پڑتے ہمیں وہ بھی کرنا پڑتے ہیں. پیٹ درد کی گولی لے لو, بھی جنازہ بھی پڑھا لو, نمازیں بھی پڑھا لو, سیاست بھی کر لو, چندے بھی مانگ لو, جبکہ وہاں نہیں ہے.
لیکن ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، خدا کا شکر ہم یہ کر رہے ہیں، اتنا کمپٹنٹ ہے اور الحمدللہ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان کا مولوی جو کامیاب جا رہا ہے. اور میں پھر وہی عرض کروں گا علماء کرام سے بھی، خدا را قرآن حدیث کی روشنی میں ماہرین سے پوچھئے، اگر علم طب کے جو ماہر آپ کی مجلس میں آتے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب کے ایک جملہ آپ سے صرف لینا چاہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب کہ آپ ہمارے علماء کرام سے راضی ہیں؟ جی کیوں نہیں جی، یہ جیسے کہ نا دو محترم ہمارے بخاری صاحب ہیں، راغب صاحب ہیں، طاہر اشرفی صاحب تھے. بخاری صاحب کا تو میں اتنا دل سے دعا کرتا ہوں کہ ہم ساہیوال گئے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ میرے دل کے دروازے بھی کھلے ہیں، کیونکہ آپ مواخات کے پیغمبر بن کر آئے ہیں، یہ مسجد بھی آپ کے لیے ہے، یہاں پر اپنا مرکز بنائیں. راغب صاحب ہمیشہ جب بھی ملتے ہیں تو یہی مواخات کی بات ہوتی ہے. تو ہم نے جس بھی عالم دین کے پاس گیا، سر ایک چھوٹی سی جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت زیادہ پڑھے لکھے طبقے میں اور علماء کرام میں ایک فاصلہ ہے. ہمیں اس فاصلے کو عبور کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں جسے کہتے ہیں نا کہ ایک مکالمے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ سے التماس ہے اس وقت دعا فرمائیے، 1-1.5 منٹ ہے ہمارے پاس. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم وقظ زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا. یا سمیع الدعا، پروردگار تیرا حکم ہے دنیا استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. ہم تیرے گناہ گار بندے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بالک کنات ہم خطا کار ہیں، روح سیاہ ہے، تو کریم ہے، تو اپنی رحمان و رحیمی کو دیکھتے ہوئے ہم پر رحم فرما، ہمارے اعمال کو نہ دیکھ. مالک کائنات ہم تیری مخلوق ہیں اور تو غفور و رحیم ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہیں تو ان کو معاف فرما دے. ہم اس وبائی مرض سے، ہر قسم کی بلا سے محفوظ فرما. یہ ساری تیری مخلوق ہے، تجھے مانے تب بھی تیری مخلوق ہے، نہ مانے تب بھی تیری مخلوق ہے. تو ماننے والوں کو بھی عطا کرتا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی عطا کر. تو ہی رزاق ہے. مالک کائنات تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا، اپنی ربوبیت کا، اپنی رحمانیت کا. مالک کائنات تجھے واسطہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کی خاطر تو نے اس کائنات کو خلق فرمایا. اور خاص طور پر آج کا یوم جمعہ یوم برکت ہے، جس دن تو اپنے گناہگار بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. مالک کائنات ہم سب تیرے حضور دست بدعا ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اپنی اس مخلوق کو ہر قسم کی عرضی اور سماوی بلیات سے محفوظ فرما. تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے مالک کائنات. تو اپنے خزانے کھول دے، اپنے خزانے تو ہی عطا فرمانے والا ہے مالک کائنات. اور تیرا وعدہ ہے جو میری راہ میں خرچ کرتا ہے میں اسے کئی گنا عطا کرتا ہوں. جو کار خیر سر انجام دے رہے ہیں، مختلف دوست ہمارے ڈاکٹر ثاقب صاحب ہیں، علماء ہیں اور بہت سے مخیر حضرات مالک کائنات، تو ان سب کو رزق وسیع حلال و طیب و طاہر عطا فرما. جو زبان کے ساتھ، جو قلم کے ساتھ، جو عملی طور پر معاملت فرماتا ہے مالک کائنات. سما ٹی وی کے جتنے معاونین ہیں اور جتنے اس وقت شخصیات تشریف فرمائے مالک کائنات، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. روز قیامت شفیع المذنبین رحمت اللہ عالمین سرکار ختمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار کے میں شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد واہل بیتہ الطاہرین. اس وطن عزیز فرما، اس کی افواج کو مالک کائنات توفیق عطا فرما کہ عالم اسلام کا پرچم سر بلند کر سکیں. امت مسلمہ کے درمیان وحدت و یگانگت کو فروغ عطا فرما. مالک کائنات یہ تیرے گھر کے دروازے، مسجدوں کے دروازے بند ہوئے، جو ائمہ اطہار علیہ السلام کے روضہ مبارکہ بند ہوئے، جو مراکز خیر مالک کائنات ان کو جلد کھول اور ہمیں حاضری کی توفیق عطا فرما. گزشتہ سال تیرے گھر کی زیارت سے محروم رہے، تیرے اولیاء کی قبور طیبہ پر حاضری کے شرف سے محروم رہے. ہمارے لیے بہت بڑا قلق، بہت بڑا صدمہ تھا مالک کائنات. اس سال ہمیں ان سعادتوں سے محروم نہ فرما. مالک کائنات ایسے وسائل پیدا فرما کہ تیرے گھر میں حاضر ہو کر معافی مانگ سکیں اور یہ گناہگار آنکھیں سرکار ختمی مرتبہ کے روضہ انور کی زیارت کا شرف